اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چاند رات سے یہ سلسلہ گفتگو شروع کیا گیا تھا۔ محرم کی مناسبت سے، چونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ عظیم قربانیاں دی ہیں، جو بھی عظیم قربانیاں دی ہیں ان کا ہدف اور مقصد اپنے پورے اقدام کا اور پورے انقلاب کا اور پورے حادثے کے وقوع کے پیچھے جو حکمت تھی، جو مصلحت تھی اور جو ان کا قصد اور ارادہ تھا، اپنے لفظوں میں بتایا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں ہدف یہ ہے کہ میرے نانا کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس بگاڑ کو ٹھیک کروں۔ اللہ نے حسین کی قربانی میں صلاحیت دی کہ اس بگاڑ کو ٹھیک کرے، اور اللہ نے اس عزاداری کو اس پیغام کے پہنچانے کا ذریعہ بنایا تاکہ ہر دور میں حسین کی قربانی کا ہدف اور مقصد پورا ہوتا رہے۔ محرم آتا ہے تو ہم سے تقاضے کرتا ہے کہ اب رکو، ٹھہرو، سوچو۔ یا حسین کہہ رہے ہو، لبیک یا حسین کہہ رہے ہو، تو ذرا سوچو کہ حسین جس غرض اور جس مقصد سے نکلے تھے، اس غرض اور اس مقصد کے تعلق سے تمہارا رویہ کیا ہے، تمہاری روش کیا ہے، تمہارا طرز عمل کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے؟ تم صرف تسکین قلب کے لیے رو رہے ہو، یا اس عزاداری کے پیچھے وہی ہدف ہے جو حسین کی قربانی کے پیچھے تھا، اصلاح امت؟ اور اصلاح امت کرنا ہے تو پہلے اپنی اصلاح کرنا ہوگی، تب امت کی اصلاح ہوگی۔ اپنے بگاڑ ٹھیک کرنا ہوں گے تب دوسروں کے بگاڑ ٹھیک ہوں گے۔ اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ جو نیکیاں چھوٹ رہی ہیں ان پر لوگوں کو متوجہ کرو ان کی طرف، اور وہ حالات پیدا کرو کہ لوگ وہ نیکیاں کرنے لگیں۔ اگر نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو لوگ نمازی بنیں۔ اگر لوگ حرام سے لاپرواہ ہیں، نجس غذا بے توجہی سے کھا رہے ہیں، تو انہیں سمجھا کہ اس سے روکو، اور اس میں طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو وہ بھی کرو۔ محرم ہم سے یہ کہتا ہے۔ اسی کے پیش نظر عنوان گفتگو یہ رکھا گیا کہ اس اتنے عظیم اہتمام ہدایت
اور اتنے عظیم اہتمام اصلاح نفس و اصلاح معاشرہ کے باوجود جو ہمارے لیے ہے اور ہماری دسترس میں ہے وہ پورا اہتمام اللہ کی طرف سے، تو پھر آخر اتنے انتظام و اہتمام کے بعد بھی سدھار ویسا کیوں نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اور بگاڑ کیوں ہے، اور بگاڑ بڑھ کیوں جاتا ہے، بگاڑ گھٹ کے مٹتا کیوں نہیں ہے، اور ہماری اندر اصلاح کیوں کمزور پڑ جاتی ہے اور ہم اندر مفسدہ کیوں بڑھ جاتا ہے۔ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، سب کچھ بتایا جاتا ہے، سب کچھ بتایا جاتا رہا ہے، اور پھر اب اس دور میں بھی اچھے لوگوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، ذاکرین کے ذریعے، اہل کرم کے ذریعے، شاعروں کے ذریعے جو بات پہنچانے کے ذرائع ہیں ان سب کے ذریعے بات پہنچائی جاتی ہے۔ اور ایک جملے میں اکثر یہ بات مومنین کہتے ہیں، مولانا اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنی محفلیں ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی ہمارا بگاڑ کیوں ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں روزانہ جو تذکرے کیے ہیں ان میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ دین اور مذہب میں جو اصلاح کے ذریعے بتائے گئے ہیں ان کے نمونے بھی سامنے آتے رہیں، اور ان اصلاح کے نمونوں کے ساتھ بھی اگر ہمارے اندر بگاڑ ہے تو اس کی وجہ بھی بیان کی جائے۔ میں نے اب تک میری یادداشت کے مطابق اپنے اندر جو اصلاح کی کمی ہے، اور ساری کوششوں کے باوجود ہم اصلاح قبول نہیں کرتے اور ہمارا بگاڑ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اب تک جو اسباب معصومین کے ارشادات کی روشنی میں پیش کیے ہیں ان کی گنتی 4 تک پہنچی ہے، جو میں سنا دینا چاہتا ہوں اس وقت۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری بگاڑ کے پیچھے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بتائے ہوئے 2 بہت بڑے سبب اور بہت اہم سبب ہیں۔ میں نے حدیث سنائی تھی کہ ان اخوف ما اخاف علیکم اتباع الہوی و طول العمل۔ یہ جو دنیا کا ہمارے اندر جہاں جہاں بگاڑ دکھائی دیتا ہے، کہیں کوئی مال میں خیانت کر رہا ہے، کہیں کوئی دوسروں پہ الزام لگا رہا ہے، کہیں کوئی واجبات کو چھوڑ رہا ہے، کہیں کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کہیں کوئی روزے کو ہلکا کر رہا ہے، کہیں کوئی حجاب سے لاپرواہی کر رہا ہے، کہیں کوئی کسی کا حق چھینے لے رہا ہے، کہیں کسی کی زبان سے کسی کی توہین ہو رہی ہے، کسی کے زبان کی بدزبانی سے معاشرہ چوطرفہ جو بگاڑ ہے یا اچھے کاموں کی کمی ہے، اس کے پیچھے مولا نے بتایا ہے 2 بڑی وجہیں ہیں، اور یہ وہ بڑی وجہیں مولا کہتے ہیں میں ان سلسلے میں تمہارے بارے میں فکر مند اور خوفزدہ ہوں کہ تمہاری آخرت کو یقیناً بگاڑ سکتی ہیں۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ اتباع الہوی، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، اور جو ڈیمانڈ اندر سے نفس کی ہو اسے پورا کرتے جانا، یہ دیکھے بغیر کہ یہاں حکم خدا کیا ہے اور یہاں مصلحت کیا ہے اور یہاں حکمت کیا ہے۔ جو کھانے کا جی چاہے کھا رہے ہیں، جو پینے کو جی چاہے پی رہے ہیں، جو پہننے کا جی چاہے پہن رہے ہیں، جو بولنے کا جی چاہے بول رہے ہیں، یہ ہے نفس کے خواہشات کی پیروی۔ دوسری چیز جو نقصان دہ ہے، جو بگاڑ لاتی ہے، وہ ہے طول العمل، لمبی لمبی امیدیں لگانا، اپنی حیثیت سے زیادہ بڑی امیدیں لگانا، اور پھر ان کے چکر میں پڑنا اور انہیں پورا کرنے کے لیے سارے نظام کو توڑ کے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، خواہشات نفس کی پیروی 1 اور لمبی امیدیں اپنے لیے لگانا 2۔ میں نے اس کی مثالیں بھی دی تھیں کہ ہم خالی محلے میں 4 آدمی ہمیں جانتے ہیں، اب ہم سمجھنے لگے کہ ہم شیعہ کمیونٹی کے لیڈر ہیں اور چلو اس کمیٹی کے نام سے ہم MLC کی سیٹ پہ پہنچ جائیں۔ اب یہ لمبی امید لگا لی اپنی اوقات سے بھی بہت زیادہ، اب اس کے لیے دین بھی بیچ رہے ہیں، اس کے لیے ایمان بھی بیچ رہے ہیں، اس کے لیے قوم کا بھی سودا کر رہے ہیں، اس کے لیے قرآن سے بھی انکار کر رہے ہیں، اس کے لیے مجلس کا جو کرنا پڑے گا بس ہماری امید پوری ہو جائے، تو یہ ہے ایک بگاڑ کا سبب۔ تیسری چیز جو معصومین کے جملوں میں بکثرت آئی اور میں نے چند دنوں پہلے سنایا تھا کہ حب الدنیا
راس و کل خطیہ و باب و کل بلیہ. دنیا جو ہے، دنیا کا مال، دنیا کا اقتدار، دنیا کا پیسہ، دنیا کی لذتیں، دنیا کے کھانے پینے، دنیا کا لباس، دنیا کی اولاد، دنیا کا نام، دنیا کی شہرت، جو چیزیں دنیا کہلاتی ہیں، جو دنیا کی زندگی کے ہیں، ان کی محبت انسان کو بگاڑتی ہے. یہ تیسرا سبب ہے. تھوڑی تھوڑی تفصیل ان موضوعات پر میں کہہ چکا ہوں، اور اب ظاہر ہے کہ وقت ختم ہو گیا. میں کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. کم سے کم نوٹ تو رکھیں ذہن میں کہ ہمارے بگاڑ کے پیچھے یا ہماری خواہشات ہیں جن کی ہم آنکھ بند کر کے پیروی کریں، اور یا پھر ہماری لمبی لمبی امیدیں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہم کہیں چلے جاتے ہیں. آدمی دین بیچ دیتا ہے، آدمی ایمان بیچ دیتا ہے، آدمی ضمیر بیچ دیتا ہے، آدمی عزت بیچ دیتا ہے. ایسے بد نصیب اس دنیا میں دیکھنے کو ملیں گے جو ایک چھوٹے سے منصب کے لالچ میں عفت کا بھی سودا کر لیتے ہیں، اپنی عزت کا بھی سودا کر لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کے لیے، تھوڑے سے منصب کے لیے. اس سے زیادہ سراحت نہیں کر سکتا. اسی دنیا میں، آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں نہ قوم کی عزت کا خیال ہے، نہ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کی عصمت و عفت کا خیال ہے. ان کو مل جائے جو وہ چاہتے ہیں، چاہے جو چلا جائے. یہ ہے دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت. یہ تیسرا سبب ہے، حب الدنیا، دنیا کی محبت. ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر اللہ کی معصیت کا کی جڑ ہے اور ہر بلا کا دروازہ ہے. دنیا کی محبت بلاؤں کا دروازہ. پیغمبر کہہ رہے ہیں چاہے بلا دنیا کی بلا ہو اور چاہے بلا آخرت کی بلا ہو، یہ دنیا کی محبت ہے جو بلاؤں کو دروازہ کھول دیتی. تو 3 اسباب میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد میں نے گفتگو شروع کی تھی. میں منسلک اس لیے کر رہا ہوں کہ اختتام اشرا ہے، آپ کے ذہنوں سے چاہے کچھ نکل جائے لیکن کم سے کم اس کا خلاصہ تو ذہنوں میں باقی رہ جائے، تاکہ 10 دن کی آپ کی زحمتیں اور میری محنت ضائع نہ جائے. بگاڑ سے بچنا ہے تو کم سے کم اتنا یاد رکھیں کہ نفس جب مقابلے پہ کھڑا ہو، نفس کہے یہ کرو، مذہب کہے یہ کرو، نفس کہے یہ کرو، مجھے یہ چاہیے، اللہ کہے نہیں یہ جائز نہیں، تو میں نفس کو چھوڑوں، ادھر کھڑا ہو جاؤں جا کے جدھر حکم خدا ہے، جدھر مذہب ہے، جدھر عقل ہے، خواہشات نفس کے مقابلے میں. اسی طرح سے حب دنیا چھوڑ کے فکر آخرت میں لگ جاؤں کہ دنیا میں یہ مل جائے گا، آخرت چلی جائے گی، تو مجھے دنیا جائے تو جائے، مجھے آخرت میری خراب نہیں ہونا چاہیے. تو اسی چیز لمبی امیدوں سے نکلے. ایک چوتھی چیز جو بہت ہی بنیادی اور اہم ہے، جس کا میں ذکر کر چکا، کہ اس عصر غیبت میں ہی نہیں، وفات پیغمبر کے بعد سے قیامت تک جو گمراہی آنے والی ہے، اس سے بچنے کا اکلوتا فارمولہ پیغمبر نے بتایا. وہ اکلوتا فارمولہ کیا تھا؟ وہ اکلوتا فارمولہ وہ ہے جو حدیث ثقلین میں بیان کیا کہ اگر تمہیں گمراہی سے بچنا ہے تو تمہیں قرآن سے بھی اپنے کو جوڑ کے رکھنا ہوگا اور اہل بیت سے بھی اپنے کو جوڑ کے رکھنا ہوگا. میں نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی، اور میں نے اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ قرآن کو بھی اللہ نے بھیجا ہدایت کے لیے اور اہل بیت کو بھیجا اللہ نے ہدایت کے لیے. مگر ہمارا ان دونوں کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ قرآن ہم آپ زندگی بھر پڑھتے ہیں، مگر کن کن نیتوں سے پڑھتے ہیں مجھے بتا دیجئے. قرآن کے مختلف سورے پڑھتے ہیں، تو مثلا ہمیں فضیلت پڑھنے کو مل گئی کہ اس سورے سے روزی بڑھے گی اس لیے پڑھنے لگے، اس سورے سے ہماری مشکل آسان ہوگی اس لیے پڑھنے لگے، اس سورے سے اولاد دے گا یہ پڑھنے لگے. جتنی تلاوتیں ہم سوروں کی کرتے ہیں، ان ساری تلاوتوں میں ہمارے پیش نظر کوئی نہ کوئی دنیا کا مفاد ہوتا ہے. شاذ و نادر اس لیے بھی پڑھتا ہے کوئی آدمی کہ آخرت میں مثلا جہنم سے نجات ملے گی. تو ہم تلاوت، توجہ دیں میری طرف، تلاوت قرآن کریم میں ہمارا ہدف کیا ہوتا ہے؟ ان آیات اور سوروں سے دنیا کی کسی نعمت تک خود کو پہنچانا، یا کسی مصیبت سے خود کو، بیمار ہو گیا سورہ ہم کی تلاوت کر رہے ہیں اس پر شفا پا جائے، جادو ہو گیا ہے ہمارے خیال میں تو اس پہ معوذتین پڑھ رہے ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہدف ہے.
اس کے علاوہ بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا ہاں مولانا کب پڑھتے ہیں؟ کہا مجلس میں بیٹھ کے ایصال ثواب کے لیے۔ ہم نے کہا اور کہا جب دم نکلنے لگے تو دم نکلنے کے آسانی کے لیے۔ ہم نے کہا اور بتائیے؟ کہ قبر پہ جا کے پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا اور کیوں؟ کہا جب نئے گھر میں جاتے ہیں اب تو قرآن پڑھتے نہیں، خالی قرآن لے جا کے رکھتے ہیں۔ اے کاش پڑھتے تو کچھ نتیجہ بھی نکلتا، خالی پہلے لے جا کے رکھ دیتے ہیں بس، اور اس وعدے کے ساتھ اب ہاتھ تب لگائیں گے جب گھر بدلیں گے، تو پھر لے جائیں گے آپ کو وہاں رکھ دیں گے۔ اور کہا میں کہا مسافر جاتا ہے تو اس کو قرآن چیز نکالتے ہیں ہوا، بیمار ہوتا ہے تو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ البتہ یہ سب ہماری اپنی ایجادات ہیں، مذہب نے یہ نہیں کہا کہ خالی قرآن لے کے اس کے ورق کی ہوا تم مریض کو دو تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ اور میری نظر سے تو آج تک نہیں گزرا، مسلمان معاشرے میں عمل ضرور ہے کہ کوئی جاتا ہے تو قرآن لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، لیکن کہیں مجھے پڑھنے کو اب تک تو نہیں ملا ہے۔ جب میں معاشرے میں کوئی رائج دیکھتا ہوں تو ڈھونڈتا ہوں جا کے کہ اس کی جڑ کہیں نہ کہیں ملنا چاہیے معصومین کی سیرت میں، زندگی میں، ارشادات میں، یا دور معصوم کے ایمان والوں میں، اسلام والوں میں۔ اور اگر وہ جڑ وہاں کہیں ڈھونڈے نہ ملے تو اس کا مطلب یہ بات کی چیزیں ہیں، چاہے کہیں اور سے آئی ہوں اور چاہے ہم نے خود اپنے خیال میں شروع کی ہوں، میں نہیں جانتا۔ یہ قرآن کی نیچے سے مسافر گزارنا اسلامی معاشروں میں بھی رائج ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن مجھے ابھی تک اس کی کوئی طے، کوئی جڑ ڈھونڈے نہیں ملی ہے کہ خالی نیچے سے گزر جاؤ۔ اگر نیت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے گزر جائیں، یعنی اس میں جو کچھ ہے وہ اپنے دماغ میں لے کے جا رہے ہیں کہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو یقیناً ایک اچھی بات ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا قرآن کے سوروں کو گلے میں باندھ ڈال لیا، بازوؤں میں باندھ لیا حفاظت کے لیے، تو یہی سب قرآن کے مصرف ہوئے۔ میرے عزیزو، ہر چیز جو بنائی جاتی ہے اس کا ایک اصلی بنانے کا مقصد ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اور بھی بہت سے یوز نکل آتے ہیں، حسب ضرورت آدمی نکال لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے یہ ناک میری کیوں بنائی ہے؟ یہ ناک میری بنائی ہے تاکہ میں اس سے سانس لوں، اس سے میں خوشبو اور بدبو کا احساس پیدا ہو میرے اندر۔ یہ کان کیوں بنائے؟ یہ کان اس لیے تاکہ میں آوازیں سنوں اور اچھی اور بری آواز کی تمیز اس سے پیدا کروں، تو یہ کان ہے آواز سننے کے لیے، یہ ناک ہے خوشبو اور بدبو کا احساس کرنے اور لیکن اس کے اور مصرف بھی ہیں۔ کیا کان کا یہ مصرف نہیں ہے جو ہم لوگوں کے دور میں اسکول میں ہوا کرتا تھا؟ کان کا ایک مصرف یہ بھی ہے، کان پکڑ کے اینٹ دیا، گوشمالی کرنا۔ ناک کا تو بہت بڑا مصرف ہے، کہا ان کی ناک کٹ گئی۔ کبھی دور جہالت میں ناک کان کاٹنا، جس میں مسلح کرنا کہتے ہیں، یعنی دشمن کو مارنے کے بعد اس کے ناک کان کاٹ لینا، یہ رسم تھی جس کو اسلام نے آ کے حرام کر دیا۔ اس لیے کہ اسلام میں جہاں کسی کی جان لینا پڑتی ہے تو دشمنی میں نہیں لی جاتی جان، انتقام میں نہیں، اس کے نقصان سے بچنا اس کی جان لینے کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، تو اس کی جان لے لی جاتی۔ اب جو جان لے لی تو اب یہ پھر اس کے بعد آگے ہاتھ نہیں لگانا ہے کہ اس کے ناک کان کاٹ رہے ہو یا اس کو کچل رہے ہو یا اسے تم جلائے دے رہے ہو۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ بس دشمن تم نے مارا اس لیے کہ وہ تمہیں مارنے آیا تھا، تمہارے گھر والوں کے لیے خطرناک تھا، تمہارے دین کے لیے خطرناک تھا، تمہارے مال یا جان، تو تم نے ڈیفنس میں اسے مارا ہے۔ اسلام میں جنگ ہے ہی ڈیفنس کی، جو جسے کہا جاتا پہل والی جنگ، جہاد ابتدائی۔ بعض علماء ممکن ہے کہیں کہ نہیں غلط کہہ رہا آپ، جہاد ابتدائی، وہ جہاد ابتدائی بھی تلوار یا اسلحے سے تو پہل ہو سکتی ادھر سے ہو، لیکن حقیقتاً جو جنگ ہوتی ہے وہ جنگ دشمن کی طرف سے شروع ہوتی ہے، جو پیغمبر کے دور میں تھا کہ وہ دین پھیلا رہے ہیں، لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اگر دشمن تیاری کر رہا حملہ کرنے کی، اگر یہ پہل کر کے وہاں نہیں جائیں گے تو وہ ان کے گھر میں آ کے انہیں مار ڈالے گا اور جلا دے گا۔ لہٰذا جب پتہ ہے کہ وہ حملہ کرے گا، ہمارے گھر میں ہمیں آ کے مارے گا، تو پہل کر کے نکل گئے اور اس کو وہیں جا کے روک دیا۔ تو یہ بھی اس میں چھیڑ پہل نہیں ہے، جنگ تو شروع کی ہے، لیکن جنگ کی چھیڑ ادھر سے ہوئی تھی۔ تو اصل میں جنگ ابتدائی میں ایک بہت
اہم بات پورے عالم انسانیت کو سنانا چاہتا ہوں کہ اسلام پہ جو نام جہاد کے نام پہ الزام ہے، اسلام میں جہاد کبھی بلا وجہ کسی کے خلاف لڑنے کے لیے، خالی اس کی مملکت فتح کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دور پیغمبر میں جو سنت ہے، جو معیار ہے ہمارے لیے، دور پیغمبر کے بعد جو حکومتیں آئیں بنی امیہ بنی عباس کی، وہ ساری حکومتیں ویسی تھیں جیسے بعد میں مغل بادشاہوں کی تھیں، راجپوتوں کی تھیں، سب کی تھیں۔ وہ دین والی حکومتیں نہیں تھیں، وہ مقابلے ہوتے تھے، ایک دوسرے پہ چھینو، مالک بنو، قبضہ کرو، اس کا مذہب سے رشتہ نہیں تھا۔ اسلام میں کسی ملک پر جا کے قبضہ کرنا اور اس کے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا، اس کا نظام ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ میں نے یہ بات جان بوجھ کے کہی ہے کہ اس ٹی وی کے ذریعے یہ بات پہنچے گی اور ذہنوں میں کم سے کم ایک میسج تو جائے کہ یہ غلط بیانی اسلام کے لیے کہ وہاں چھیڑ چھاڑ کے مذہب پہ، زمینوں پہ قبضے کی جنگ، وہ جنگ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اسلام کی جنگ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی ہے۔ مسلمان تو نہ کرتا ہے۔ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، مسلمان شراب کے کارخانے کھولتا ہے۔ اسلام میں جوا کھیلنا حرام ہے، مسلمان کے کلب ہیں۔ اسلام ابھی دیکھیے آپ جا کے سعودی عرب میں جو ایک دم سے الٹا پلٹی ہوئی ہے، تو جو سب سے بڑے ٹھیکیدار اسلام کے بنے ہوئے تھے، وہ انہوں نے کعبے کے ارد گرد تو قانون لگا رکھا ہے کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا، بیماری پھیل جائے گی، اور انہیں کیا کلب کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسلام نے تھوڑی کھولے ہیں، یہ مسلمان نے کھولے۔ مسلمان کا عمل ہمارے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا، ہمارے ہاں قیمت رکھتی ہے اللہ کی کتاب، اور اس اللہ کی کتاب میں بتائے ہوئے معصوم جو محمد و آل محمد ہے، بس ان کی سیرت قیمت رکھتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میرے سامنے جو نمونہ ہے اس وقت دیکھ کے چاولوں کا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ذرا جگانے کی کوشش کرو، تو ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ اسلام جو در اہل بیت سے لیا گیا ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا، پیغمبر سے جو لیا گیا وہ تلوار سے نہیں پھیلا۔ میں ذرا سے یاد دلا دوں آپ کو، جنگ خیبر، جنگ خندق میں عمرو بن عبد ود لڑنے آیا تھا۔ سب سے جنگ خندق جنگ احزاب بھی کہلاتی، یعنی اسلام کے مقابلے میں جتنے گروپ تھے، جتنے گروہ تھے، جتنی کمیونٹیز تھیں، جتنے مذہب تھے، جتنے دین تھے، سب ایک ہو گئے تھے لڑنے کے لیے حضور رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ ساری طاقتیں مل کے لڑنے آئی تھیں۔ جنگ خندق، جنگ احزاب، جنگ خندق اس کا نام اس لیے ہے کہ اسٹریٹجی طے ہوئی تھی کہ مدینے کے باہر تک لشکر آ گیا تو خندق کھودو تاکہ ایک دم سے مدینے میں دشمن داخل نہ ہونے پائے۔ اسی کا نام جنگ احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کی پلورل ہے، اور حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، تو سارے گروہ جمع تھے۔ اس میں عمرو بن عبد ود، پورا واقعہ مجھے سنانے کی ضرورت نہیں آیا، اور وہی کہ کون ہے تم میں جو ہمیں مار کے تمہارے بقول جہنم بھیجے، ہمارے ہاتھوں سے مار کے جنت جائے، کوئی نہیں آیا۔ اور آخر میں 3 بار روکنے کے بعد حضرت علی کو رسول اللہ نے بھیج دیا۔ رسول اللہ کے نے بھیجا تو علی کو اجازت ملی، مولا نکلے، سواری بھی نہیں تھی ان کے پاس، پیدل نکلے مقابلے کے لیے، وہ سواری پہ آیا تھا۔ تو تفسیر اس کی اس وقت کی تاریخ کہتی ہے کہ علی نکلے تو ہاتھ میں تلوار لے کے اسے گردش دیتے ہوئے نکلے تاکہ ایک روب قائم ہو دشمن پہ۔ اور جو بے کم ہمتی پورے لشکر اسلام پہ چھا گئی تھی، وہ کمزوری دل کی بھی مسلمانوں کی مضبوطی سے بدلے کہ ہماری طرف سے جو آ رہا ہے وہ سہما نہیں ہوا ہے، وہ تلوار وہاں چلاتا ہوا ٹھیک مقابلہ کرے گا، تلوار کو لہراتے ہوئے نکلے۔ مگر جب اپنے نبوت کے سامنے پہنچے تو تلوار نیام میں رکھ لی۔ تو جو اسی لیے قلم اور زبانیں کچھ ہوتی ہیں جو ان کے اندر کوئی عیب ڈھونڈیں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کون سی سیرت ہوئی کہ دشمن جب تک سامنے نہیں تھا تب تک تو اسلحہ ہاتھ میں لے کے لہرا رہے تھے، اور جو دشمن سامنے آ گیا تو تلوار نیام میں رکھ لی۔ تو ہم ان سے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی تلوار علی نے نیام میں رکھی تو ذرا دیکھو تو کہ علی کرنے کیا والے ہیں۔ اگر آ کے علی لڑتے سیدھے اور پہلے تلوار نیام میں رکھ کے پھر نکالتے تو ہم بھی اعتراض کرتے کہ دشمن کے سامنے کہاں تلوار نیام میں رکھ لی۔ لیکن ابھی علی نے آتے لڑنا تو شروع نہیں کیا، علی نے آ کے عمرو سے کچھ باتیں کی ہیں۔ کیا باتیں کی آپ کے سب کے سامنے؟ کہا کہ ایک دوسرے کا تعارف ہوا کون ہے، اس نے کہا تم واپس چلے جاؤ، میرے ہاتھوں سے مرو گے افسوس ہوگا۔ اور جناب امیر المومنین نے کہا مگر تو میرے ہاتھوں سے مرے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ کہہ رہا تم ابو طالب کے بیٹے ہو، میرے ہاتھوں سے تمہیں موت آئے گی تو مجھے افسوس ہوگا۔ اور مولا علی اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مگر تو میرے ہاتھوں سے مرے گا
تو مجھے خوشی ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ جو وہ کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میرے مولا، آپ تو اخلاق کے لیے مشہور ہے، مروت میں ہی کہہ دیجئے کہ افسوس تو مجھے بھی ہوگا، مروت میں ہی کہہ دیجئے۔ ایک تو ان کے یہاں منافقت نہیں ہے، اور دوسری بات سنیں، کہا سنو یہ دشمن دین ہے، یہ منکر خدا ہے، یہ بت پرست ہے، توجہ دیں بہت سرات نہیں کر سکتا، یہ منکر خدا ہے، یہ دشمن دین ہے، یہ بت پرست ہے، یہ مرض کفر کا شکار ہے، یہ اس پوزیشن میں میرے ہاتھوں سے مرے گا تو مجھے اس کا غم نہیں ہو سکتا، خوشی ہوگی۔ تو علی کہہ رہے ہیں کہ عمر کے موت پر مجھے غم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ کفر کی بیماری کا شکار ہے۔ تو اگر کفر کی بیماری کا شکار عمر کی موت پر علی کہتے ہیں مجھے غم نہیں ہوگا، تو اگر کسی ابو طالب کی موت کے سال کو رسول غم کا سال قرار دے تو ماننا پڑے گا کہ جب کافر کی موت پہ علی رنجیدہ نہیں ہوتے تو کافر کی موت پہ رسول کیسے رنجیدہ ہو سکتے ہیں؟ ان کا رنجیدہ ہونا نہیں، خالی ایک پورے سال کو سال غم قرار دینا بتاتا ہے کہ یہ جانے والا کافر نہیں ہے، یہ ایمان کی اس اعلیٰ منزل بھی ہے کہ ایک سال کو غم زدہ بنا کے جا رہا ہے حیات پیغمبر کے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ان کی سیرت کے تذکروں میں ایک بحث ہمارے ہاں بلا وجہ چلتی ہے، کو غدیر کا ممبر فضائل کے لیے اور مسجد کا ممبر ہدایت کے لیے۔ میرے عزیزو، میں عرض کر چکا، نہ غدیر کا ممبر الگ ہے نہ مسجد کا ممبر الگ ہے، دونوں ممبر رسول ہیں۔ جہاں سے پیغمبر کی بات کہی جائے وہی ان کا ممبر ہے، چاہے وہ یہ ڈھانچوں والا ہو، چاہے اونٹ کے پالان کا ہو، چاہے ممبر کی شکل نہ ہو، خالی مائک پہ کھڑے ہو کے آواز دی جا رہی ہو، سب ممبر ہیں۔ اور اگر یہی ممبر ہے اسی شکل کا، اس پہ پیغمبر کی بات، علی کی بات، نبی کی بات، خدا کی بات نہیں، تو یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، یہ ممبر نہیں ہے۔ میں معصوم کے جملے آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خندق پورا بطور فضیلت پڑھا اور سنا جاتا ہے، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں صاحبان ایمان، ان کی فضیلت کے ہر تذکرے میں ہدایتیں چھپی ہیں، اور ان کی ہدایت کے ہر تذکرے میں ان کی فضیلتیں چھپی ہیں۔ لہذا جب ان کا تذکرہ سنو تو خالی فضیلتیں سن کے لطف لینے کے لیے نہ سنو، بلکہ ان میں ہدایتوں کو ڈھونڈ کے زندگی کے سبق بھی اس سے تلاش کرو۔ خیر، کہا مجھے تو افسوس نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک، لڑو گے؟ ہاں۔ تو مولا علی نے کہا مگر ایک بات سن، میں نے سنا ہے کہ تم اپنے دشمن کی 3 باتوں میں سے ایک بات قبول کرتے ہو۔ کہا ہاں۔ تب اس کے بعد مولانا اس کے سامنے 3 آپشن رکھے، تو تیسرا آپشن تھا کہ گھوڑے سے اتارا، برابر کا مقابلہ ہو جائے۔ دوسرا آپشن تھا واپس چلا جایا۔ تیسرا آپشن اس نے مانا، گھوڑے سے اترا، لیکن جب کہا واپس چلا جائے نہ لڑ تو بھی نہیں مانا۔ پہلا آپشن کیا دیا تھا پیغمبر مولا علی نے؟ اس سے کہا اسلام قبول کر، ایمان لیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اپی ہوئی تلوار لیے ہوئے جو علی آئے تھے، یہاں تلوار نیام میں تو رکھ لی۔ اگر کھینچی تلوار لے کے علی کہتے اسلام قبول کر لے، دنیا کہتی تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ ایسے خطرناک دشمن کے سامنے بھی تلوار نیام میں رکھ کے اسلام پیش کر کے بتایا کہ یہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، کردار کے ذریعے پھیلا۔ اور میں یہیں سے ان کو جو غلط فہمیاں پیدا کرتے اور پھیلاتے ہیں ان سے بھی عرض کر دوں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے بس مار ڈالو، جس کو کافروں سے مار ڈالو مار ڈالو، میرے عزیزوں یہ زبردست خطرناک ترین دشمن ہے، اور اسے مار کے پورا لشکر ہار جائے گا۔ مگر یہاں دیکھیے علی کہتے اسلام قبول کر، وہ کہتا نہیں، تو کہتے واپس چلا جا، اب بھی مارتے نہیں ہیں، واپس چلا جا، اب بھی نہیں ماروں گا۔ لیکن جب وہ لڑنے پہ تیار ہی ہے، اب جب جنگ ہوگی تو پھر علی بھی مقابلے میں، وہ بھی مقابلے میں ہے، جو طاقتور ہوگا وہ جیتے گا۔ تو وہاں بھی دیکھیے، آپ نے توجہ نہیں دی، وہاں بھی علی نے فوراً مارنا نہیں شروع کر دیا، چھوڑا کہ جا، یعنی یہ جان لینا نہیں چاہتے ہیں، یہ جانیں بچانا چاہتے ہیں۔
چاہے وہ جانے اسلام کو قبول کر کے بچے، چاہے اسلام کو قبول کیے بغیر بچے، بس دشمنی ہماری چھوڑ دے، ہمیں ستانا چھوڑ دے، تو عالم کفر میں رہنا چاہتا ہے رہے، ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا تو ہم تجھے زندہ رہنے دیں گے، جب ہمیں مارے گا تو پھر ہم اپنی جان بچائیں گے۔ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ نہیں، میں پھر رکوں گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پیغام پہنچے۔ علی کا کہنا کہ اسلام نہیں قبول کرتا تو فوراً مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، جو بدنام کیا تھا اسلام کو کہ وہاں زبردستی یا اسلام قبول کرو یا مارے جاؤ گے۔ حالانکہ وہاں یہ بھی ہے کہ اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے جزیہ دو۔ یہ جزیہ کوئی جان مال کی قیمت نہیں ہے، یہ جزیہ وہی ٹیکس ہے جو حکومتیں لیتی ہیں۔ جزیہ یعنی ٹیکس، تو ٹیکس تو ہم اپنے ملک میں بھی اپنے باشندوں سے لیتے ہیں ملک چلانے کے لیے۔ تو بھیا تم نے اسلام نہیں قبول کیا، اب تم ہمارے ساتھ رہو گے، ہمارے وطن میں رہو گے، تم ہماری ذمہ داری بن کے رہو گے، تمہارے لیے ہمیں پانی کا انتظام کرنا ہوگا، راستوں کا انتظام کرنا ہوگا، تمہاری حفاظت کرنا ہوگی، تمہارے عبادت خانوں کا خیال رکھنا ہوگا، تو یہ سب کیئر تمہاری کریں گے، تو اس کے لیے تم کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس کا نام ہے جزیہ۔ یہ جزیہ کچھ الگ سے سزا تھوڑی ہے۔ تو اسلام کو بہت غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، لہذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم پھر سے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ دنیا جو غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے اس سے اس دین حق کو بچایا جا سکے۔ میرے عزیزوں، میں نے بات سے بات آئی تو ضروری باتیں آپ کی خدمت میں لگیں تو میں کہتا چلا گیا۔ میں نے عرض کرنا کو کہاں سے شروع کیا تھا؟ یہاں سے عرض کرنا شروع کیا تھا کہ اللہ، ہم جو اتنے اہتمام کے بعد بھی اپنی ویسی اصلاح نہیں کر پاتے جیسی ہونا چاہیے، ویسا بگاڑ ہمارا ختم نہیں ہوتا، بگاڑ بڑھتا کیوں ہے، اصلاح گھٹتی کیوں ہے؟ اسباب بیان کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ جو بنیادی اور اصلی سبب ہے گمراہی کا، دیکھیں بگاڑ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، بگاڑ چاہے اخلاق میں ہو چاہے اعمال میں چاہے عقیدے میں، سب گمراہی ہے، ہدایت کا الٹا ہے، عربی میں جسے ضلال کہتے ہیں، جو قرآن مجید میں سورہ حمد میں بھی ضالین آیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہم اس کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں؟ بیماری سے علاج کے لیے، گھر کی برکت کے لیے، جنوں کو بھگانے کے لیے، موت کی آسانی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، دسیوں مصرف ہم کرتے ہیں۔ اور ہر چیز کا ایک اصلی مصرف ہوتا ہے، ایک وقتی ہوتا ہے، اور بہت سی یوز نکلتے ہیں۔ مثلا ناک کا کام سونگھنا ہے، مگر ناک کاٹی بھی جاتی ہے، بے عزتی کا سبب بھی ہوتی ہے۔ کانوں کا کام سننا ہے، لیکن توہین کے لیے کان کاٹے جاتے ہیں، ناک کاٹ لی جاتی ہے۔ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، توہین کرنے کے لیے لوگ آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، تو ایک دوسرا مصرف۔ اسی میں ایک مثال یہ بھی بانی تنظیم سے کہیں سنی، مولانا غلام عسکری سے، کہ کانوں کا اور ناک کا کام ایک یہ بھی ہے کہ یہ اینک کا سٹینڈ ہے۔ آنکھیں کمزور ہیں تو اب اینک جو میں پہنوں گائے پہ، ناک پہ بھی چشمہ رکھا ہے، کان پہ بھی چشمہ رکھا ہے، دونوں اسٹینڈ بنا رکھے۔ اب میں اینک لگائے ہوں اور ناک میں بھی روئی ٹھونس رکھی ہے، نہ خوشبو ہے نہ بدبو، اور کان میں بھی روئی لگا رکھی ہے، نہ آواز ہے نہ کچھ۔ کہیں گے جب آدمی ہے، استعمال اللہ نے دیا، اسے استعمال نہیں کرتا، کر تو رہے، اسٹینڈ تو بنائیں۔ تو اصلی مصرف جو ہے، جب تک اس کا استعمال نہ ہو تب تک وہ چیز بے مصرف کہلاتی۔ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک یہی ہے کہ قرآن آیا ہدایت کے لیے۔ ہم زندگی میں جتنی مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں، کبھی ایک بار بھی ہم نے قرآن کھول کے سوچ کے پڑھا کہ ہم یہ قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس سے ہدایت حاصل کریں؟ میں انصاف سے پوچھتا ہوں آپ سے، کبھی صرف اس نیت سے پڑھا کہ قرآن ہم اس لیے پڑھ رہے تھے کہ اس سے کچھ سیکھیں، قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس سے کچھ ہمیں حاصل ہو، قرآن اس لیے پڑھیں کہ ہدایت کی کتاب ہے، تو ہم زندگی بھر اسے پڑھتے اپنی حفاظت کے لیے، روزی میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، صحت کے لیے، دولت کے لیے، اولاد کے لیے، آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے، سب کاموں کے لیے پڑھتے ہیں، مگر قرآن ہمارے گھر میں نہیں کھلتا تو ہدایت پانے کے لیے نہیں کھلتا۔ اہل بیت کے ساتھ ہمارا کیا سلوک؟ وہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہم جاتے ہیں اپنی ضرورتوں کو لینے، اپنی منتیں مرادیں مانگنے۔ اہل بیت کے تذکروں میں ہم جاتے ہیں تو اپنا دل خوش کرنے کے لیے کہ وہ تذکرے سنیں جو فضائل پہ مشتمل ہیں، ہم خود خوش ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس بھی ہم کتنا ہدایت لینے جاتے ہیں، ان سے کتنی ہم درگاہوں بارگاہوں سے لے کے روضوں تک جہاں تک جاتے ہیں،
ہم پورا جو ان سے مانگتے ہیں یا دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، آخرت کی نجات اور جہنم سے چھٹکارا، یہی سب مانگتے ہیں، لیکن ہم ان کے پاس ہدایت لینے کب جاتے ہیں؟ اگر ہدایت لینے جائیں تو پھر ان کی سیرت پڑھیں گے، ہدایت لینا چاہیں تو ان کے کردار کو ڈھونڈیں گے، ہدایت لینا چاہیں تو انہوں نے زندگی کیسے بسر کی اسے دیکھیں گے۔ تو ہماری اصلاح نہ ہونے کے پیچھے سبب یہ ہے کہ اہل بیت بھی اصلاح کے لیے اور ہدایت کے لیے، قرآن بھی، لیکن ہم ان دونوں سے اسی ہدایت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اب میں سیدھے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں پھر بھی ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ اب میری ترتیب وار گزارش سن لیں، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ ان کی سیرت کے نمونے میں نے تھوڑے تھوڑے کل ہی سنائے تھے کہ ان کی سیرت کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں، کیا صورتحال ہے ان کی سیرت اور ہمارے رویے میں۔ جو یہ نمونے ہمارے سامنے ہیں، پوری قوم میں کتنے فیصد یہ چیزیں پہنچتی ہیں؟ میں نے کل بھی نمونے سنا ہے، آج بھی ایک آدھ تذکرہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مولا علی کی پوری صورت کو دیکھا جائے تو ہم جاتے ہیں تو کیا کتاب بھی ڈھونڈتے ہیں تو وہاں جنگ خیبر اور خندق و احد والی چاہیے۔ اگر ہم ذاکر کو بھی بلاتے ہیں تو ہمیں وہ سنائیے، خندق سنائیے، خیبر سنائیے، احد سنائیے، علی کی سیرت سنائیے، ہم میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں؟ تو مجلس، پہلا میرا سوال تو یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کی کتنی تعداد مجلس سنتی ہے، پہلی بات۔ اور جو سنتے ہیں مجلس میں آتی ہے، ابھی تو چھوڑیے سننے کی بات تو ہے، آتی جب مجلسیں بھرپور طریقے پہ ہوتی تب کی میں بات کر رہا ہوں، کتنے لوگ آتے ہیں، اور آتے ہیں تو ان میں کتنے سنتے ہیں۔ اب تو ہمارے یہاں روش یہی ہو گئی ہے کہ عموماً وقت باہر گزارا جائے، اور خاص کر کے ہمارے جوان، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ باہر کھڑے رہتے ہیں کہ جب ماتم وقت آئے گا تو اندر چلیں گے۔ میں ان سے یہی کہا تھا کہ کتاب پڑھنے کا وقت نہیں تمہارے پاس، وہ زبانیں جن میں مذہب کی کتاب ہے وہ زبان تمہیں نہیں آتی ہے، اب گھر کے بزرگ اور محلے کے مولوی صاحب سے بھی اچھے رشتے نہیں، ان سے ملتے نہیں ہو، چوراہوں پہ کھڑے رہتے ہو۔ اب یہی ایک مجلس بچی دین سیکھنے کی جگہ، تو جو مجلس پڑھنے والا آیا ہے دین کو کچھ کہیں سے تو ٹچ کر رہا ہوگا، اس مجلس میں آ کے بیٹھو گے تب دین سیکھ سکو گے۔ اور اگر مجلس میں بھی باہر کھڑے رہو گے، صرف مصائب میں آؤ گے یا ماتم کے وقت آؤ گے، تو دین اب تمہیں ملے گا کہاں سے؟ کوئی جگہ بچی تمہارے پاس جہاں سے دین حاصل کر سکو؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی تھی اپنے ماتم داروں اور نوحہ خانوں سے کہ مجلس میں کم سے کم آ کے بیٹھا کریں۔ تو میرے عزیزوں، میں تجزیہ کر رہا ہوں کہ اتنی مجلسیں ہوتی، اتنی محفلیں ہوتی، پھر بھی ہم کیوں نہیں سدھرتے؟ میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش رہا ہوں کہ ان مجلسوں میں کتنے فیصد لوگ آتے ہیں، اور جو آتے ہیں ان میں کتنے لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں۔ ہم تو مجلسیں پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی تعداد فرش پر سامنے بیٹھی ہوتی، اور بڑی تعداد ادھر ادھر کرسیوں میں اور باتوں میں، ایک رسم اور تعلقات ہیں۔ 40ویں مجلس میں ہم آ گئے، یہاں آ گئے۔ اس کے بعد جو آگے فرش پہ بھی آگے بیٹھے ہیں، اس میں سے کتنے لوگوں کے دماغ مجلس میں ہوتے ہیں، کتنے کے دماغ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں؟ ان ساری چیزوں پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو بہت چھوٹی فیصد آخر میں بچتی ہے کہ جہاں تک مجلس کی آواز پہنچ رہی ہے۔ اچھا، اب جن تک آواز پہنچ رہی ہے ان پہ تو اثر ہو، جو باقاعدہ نماز جمعہ کے خطبوں میں بھی آ رہے ہیں، جو ریگولر مجلسوں میں بھی آ رہے ہیں، جو ریگولر محفلوں میں بھی حاضر ہو رہے ہیں، جو ریگولر ہر جگہ بیٹھے ہیں، روز آتے ہیں، سنتے ہیں، ان پہ تو دکھائی دیتا وہ اثر جو ہمیں جو ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں؟ تو میں معذرت کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، اگر سن کے بھی اثر نہ ہو تو پھر ہم کو اپنا حساب کرنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے بولنے والے کے بولنے سے اثر نہ ہو، موعظہ کرنے والے کے موعظے کا اثر نہ ہو، تو اسے اپنے کو چیک کرنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو سکھائے اور خود اس پہ عمل نہ کرے، اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا۔ تو اگر عالم بے عمل کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کا اثر نہیں ہونے والا، مگر عالم با عمل بھی کہہ رہا ہے تب بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو پھر اب سننے والے کو غور کرنا ہوگا کہ کوتاہی کیا ہے، کمی کیا۔ میں خالی ایک نمونہ سنا کے مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں، آخری تاریخیں ہیں، تذکرہ مصیبت کو زیادہ وقت ملنا چاہیے۔ میرے عزیزو، میرا تجزیہ آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کہتے ہیں مجلسیں اتنی ہوتی ہیں پھر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بات تو ہے کہ ہم نے سب کچھ مجلسوں پہ ڈال دیا، کتاب کنارے رکھ دی، اور کتاب اگر تھوڑی بہت پڑھی بھی جاتی ہے
تو جانتے ہیں کون سی کتابیں پڑھی جاتی ہیں؟ ہم کتابیں چھاپتے ہیں. اگر ہم کوئی سیرت معصوم پہ کتاب چھاپ دیں، کوئی اصلاح اور اخلاق پہ کتاب چھاپ دیں، تو 1000 کتاب برسوں رکھی رہتی. کتاب بھی خریدنے آتے ہیں لوگ تو کون سی؟ مناظرے کی. کتاب بھی خریدنے آتے تو لوگ کون سی؟ تاریخ کے ان حصوں کی جس میں معصومین کے فضیلتوں کے بجائے ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے ان کی قدح کا ذکر ہو. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اچھا، یہ پسند کیوں ڈیولپ ہوئی؟ 2-3 منٹ کے اندر ایک اہم بات کہنا چاہوں. ہمارے ماضی میں، ہمارے بزرگوں کے دور میں مجلسوں میں مناظرہ پڑھا جاتا تھا سلیقے سے. جھگڑے نہیں ہوتے تھے، کسی مذہب کی توہین نہیں ہوتی تھی، مناظرہ پڑھا جاتا تھا کہ یہ عقیدہ صحیح ہے ہمارا، اور یہ عقیدہ جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے غلط ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ غلط ہے. جن کو ہم افراد کو مانتے ہیں وہ عظمت والے افضل ہیں، جو ان کے مقابلے میں ان سے کمتر ہے وغیرہ، یہ پڑھا جاتا ہے. مناظرہ اور کلام. چونکہ نسلوں میں یہ کام ہوتا رہا، کیوں ہوتا رہا وہ بھی سن لیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں، ہر آدمی کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، لیکن میں نے جو تجزیہ محسوس کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے بچپن میں جب آنکھ کھولی، ہمارے ہاں زیادہ تر مجالس مناظرے اور صرف فضائل پہ مشتمل ہوتی تھی. ان میں اصلاح کی باتیں بہت کم ہوتی تھی، موعظہ بہت کم ہوتا تھا. تو اب ایک دلیل دی گئی کہ بزرگ جو کرتے آئے ہم کو وہی کرتے رہنا چاہیے. لیکن بزرگوں نے فیصلہ کیوں کیا تھا اس کو بھی تو دیکھو بھائی، میرے عزیزوں، میرے خطیبوں، میرے ذاکروں. ہمارے بزرگوں کے دور میں زمانہ آیا جب دلی سے بڑے عالم نے، جو اہل بیت سے محبت بھی کرتے تھے، کتابیں بھی لکھی ہیں، انہوں نے ہی تحفہ اثنا عشریہ لکھی. مذہب اہل بیت کے ماننے والے شیعہ اثنا عشری کے اوپر اس میں تنقید اور اعتراضات تھے، اور ولایت اور امامت اور عصمت اور علم غیب، اور پھر ہمارے اعمال جن میں زندگی کے معاملات، نکاح، متاع، بدع، یہ ساری چیزیں جو خصائص ہیں شیعہ مذہب کے، ان پر گمبھیر اعتراضات تھے جس کا جواب عوام الناس کے بس کا نہیں تھا. ہمارے علماء نے اس کے جواب میں معتبر ترین کتابیں لکھی، جن میں بقات الانوار جیسی کتابیں معروف ہیں. اس کے ساتھ چونکہ کتاب کبھی بھی اتنی نہیں پڑھی گئی کہ عام آدمی پڑھ لے، لیکن عام آدمی پہنچانے کا ذریعہ کل بھی مجلس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں تھا. لہذا ہمارے علماء نے اس تحفے کے جواب میں وہ پڑھنا شروع کیا جو اس وقت قوم کی ضرورت تھی، کہ ان کے عقائد کو بچایا جائے، ان کے عقائد پہ حملہ، ان کی حفاظت کی جائے. اور وہ دور آیا، انہوں نے ایمان ابو طالب سے انکار کیا، لہذا معاذ اللہ ان کو کافر ثابت کر رہے ہیں، لہذا ایمان ابو طالب پہ مجلسیں پڑھی گئی. متع کے خلاف غلط بیانیاں کی، اس پہ پڑھی گئی. علی کی ولایت سے ان کی خلافت رسول کا انکار کیا گیا، اس پہ مجلسیں دلیلیں پڑھی گئی، غدیر پڑھی گئی. ان کی فضیلتوں سے انکار کیا گیا تو خیبر، خندق، میراث سب پڑھا گیا. عقائد شیعہ اثنا عشریہ مجلس میں دلیلوں کے ساتھ بیان کیے گئے جو اس وقت کی ضرورت تھی. توجہ دیں. مگر حالات بدلے. اب وہ جواب پا کے کتاب اپنے گھر واپس چلی گئی، اور شیعہ قوم کو اس کے علماء نے اپنے عقائد دلیلوں کے ساتھ بتا کے ان کے عقائد کو اچھی طرح مضبوط کر دیا. تو اب جب عقائد محفوظ ہو گئے، اب دشمن تو دین کے پیچھے پڑا ہے. پہلے عقائد چھینے گا، نہ چھین پائے گا. توحید نہ چھین پائے گا تو نماز چھینے گا. ولایت نہ چھین پائے گا، مودت دل سے نکال پائے گا تو عزاداری کو بگاڑے گا. کچھ نہ کر پائے گا تو اخلاق بگاڑے گا. توجہ دیں، جو پورا دین ہمارے پاس، اس میں کہیں نہ کہیں حملہ کرے گا. تو کل دشمن کے حملے کا سارا زور تھا عقائد پر، اس کا ڈیفنس کیا گیا. آج دشمن عقائد کے اوپر تھوڑے کمزور حملے کر رہا، نہیں کر پاتا، اور الحمدللہ اس کے حملے سے الحمدللہ کہ ہم میں سے کوئی نکل کے اپنے عقائد بدل کے ادھر نہیں جاتا، الحمدللہ. لیکن ہمارے درمیان اپنے عقائد پہ رہتے ہوئے اعمال بگڑے دکھائی دیتے ہیں، اخلاق خراب دکھائی دیتا ہے. تو پھر اس وقت اس ممبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت حسین کے بگاڑ کو ٹھیک کرو. تو جہاں بگاڑ ہے وہیں تو ٹھیک کریں گے. جہاں عقیدے کا بگاڑ ابھی کھڑا ہوتا، عقیدے کا بگاڑ دشمن نے وار الٹا کیا ہے.
کل تک، توجہ دیں میں جملوں میں پوری تاریخ کہہ رہا ہوں، کل تک دشمن نے بنام توحید ولایت کے عقیدے کو خراب کرنا چاہا، توحید کے نام پہ ولایت و مودت سے انکار کروایا، شرک کر کے کچھ نہ سمجھ ادھر گئے، مگر وہ نہیں تھے جنہوں نے غدیر سے ولایت لی تھی، وہ نہیں گئے، بہت گئے مگر وہ نہیں گئے جنہوں نے غدیر سے ولایت لی تھی، توحید کے نام پہ بلک کے وہاں نہیں گئے۔ اب دشمن نے پیترا بدلا ہے، بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، کل تک دشمن بنام توحید ولایت کو مٹانے پہ لگا تھا، آج ہمارے درمیان، ہمارے ممبروں سے، ہمارے ذاکروں میں سے بعض ذاکروں کے ذریعے بنام ولایت توحید مٹانے پہ لگا ہے۔ ولایت اور مودت کے معنی کو اتنا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ معصومین کو خدا بنائے دے رہے ہیں۔ تو کل کی ایک چال تھی، آج دوسری چال ہے، اب ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ مگر آج دشمن ہمارے اعمال کے بھی پیچھے لگا ہوا ہے، آج دشمن ہمارے اخلاق کے بھی پیچھے لگا ہوا ہے، تو پھر یہ بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے؟ بچانا ہے تو اسی ممبر سے عقائد کا بیان بھی ہونا چاہیے، اسی ممبر سے اعمال کی اہمیت کا بیان بھی ہونا چاہیے، اسی ممبر سے اخلاق کی عظمتوں کا بیان بھی ہونا چاہیے، تاکہ کربلا میں قربانی دے کے حسین نے جو دین بچایا تھا وہ دین ہم بھی بچا کے اگلی نسلوں تک پہنچا سکیں۔ یہی کربلا کا تقاضا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس میں آج یہیں پہ اپنی گفتگو کو روکتا ہوں۔ میں نے چاہا تھا کہ میں اس تجزیے کو تھوڑا اور آگے تک لے جاؤں کہ اتنی مجلسیں سننے کے باوجود ہمارے اندر وہ اثر کیوں نہیں دکھائی دینا چاہیے۔ کل باقی وقت جو کل رات کا ایک بچہ ہے اس میں جو مجھ سے ممکن ہوگا اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر جو احسانات عظیمہ کیے ہیں ان میں سے ایک احسان کا نام ہے کربلا، جس نے ہمارا دین بچایا، جس نے ہماری نسلیں بچائیں، جس نے ہمارے عقیدے بچائے، جس نے ہمارے اعمال بچائے، جس نے ہمارے اخلاق کی حفاظت کی، جس نے اللہ کے قرآن کو بچایا، جس نے اللہ کے گھر کو بچایا، جس نے اللہ کے سجدوں کو بچایا، جس نے نمازوں کو بچایا، جس نے روزوں کو بچایا، جس نے توحید کو بچایا، جس نے نبوت کو بچایا، جس نے ولایت کو بچایا۔ کربلا میں حسین نے وہ سب بچایا کہ جو دین ہے، اور اس کے لیے جہاں جو ضرورت ہوئی وہ قربانی دی اور اس کا اہتمام کر کے چلے، اور جہاں جو ضرورت تھی اس کے ذریعے پیغام پہنچایا۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ آج 9 محرم کی رات ہے، آج ہم شہدائے کربلا میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں میدان جنگ میں جانے کی اجازت جسے ملی، یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ تاریخ کربلا بھی مظلومیت کا شکار ہے، اور مکمل تاریخ ہم تک نہیں پہنچی ہے، اور جو پہنچی ہے اس میں روایات الگ الگ ہیں۔ آپ جب پڑھنے جائیں گے اور بلکہ خود سنیں گے مجالس میں تو عرب دنیا میں، ایرانی دنیا میں اور بر صغیر کے محققین کے نظریات میں آپ کو فرق ملے گا۔ کہیں پریشان نہ ہو جائیے گا، کہیں آپ کو ملے گا کہ سب سے پہلے شہید علی اکبر ہیں، یہ بھی روایات موجود ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری روایات جسے زیادہ معتبر قرار دیا ہمارے علماء نے، خاص کر کے بر صغیر کے علماء نے، کہ سب سے آخری شہید وہ ہے جو سب سے زیادہ حسین سے قریب ہے، جو حسین سے زیادہ نزدیک تھا اسے حسین نے دیر میں بھیجا، اس لیے نہیں کہ چہیتیت، اس لیے کہ جو صبح شہید ہو گیا اس کی پیاس بجھ گئی، اس کی بھوک مٹ گئی، اس کے زخم کھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے مصائب ختم ہو گئے۔ مارا سب کو جانا ہے، مگر جو صبح چلا جائے گا وہ صبح حوض کوثر سے سیراب ہوگا، نہ دن بھر کی بھوک، نہ دن بھر کی پیاس، نہ دن بھر کے صدمے، لیکن جو شام تک جیے گا وہ زخم بھی کھائے گا، وہ بھوکا بھی رہے گا، وہ پیاسا بھی رہے گا، اور اسے چہیتوں کی لاشیں بھی اٹھانا پڑیں گی، ان صدموں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا حسین سے جو جتنا نزدیک تھا اتنا ہی اسے دیر میں شہادت اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت ملی، اور ان میں ایک حضرت علی اکبر ہیں۔ علی اکبر کے کرداروں میں جو اہم کردار کربلا میں حسین نے جو ذمہ اکبر کو دیا، ہر کام کی تقسیم حسین نے جو کی ہے، اس میں پیغام حسین یہ چھپا ہوا ہے۔ حسین کے ساتھ ان کے مؤذن موجود ہیں جو ہمیشہ اذان کہتے ہیں، مگر صبح عاشوراء کی اذان کا وقت آیا تو مؤذن کو روک دیا اور کہا آج
اکبر اذان دیں گے۔ صبح عاشور اپنے جوان بیٹے اکبر سے اذان دے کے شاید خصوصیت سے اپنے جوانوں کو متوجہ کیا ہے، اے میرے معتندار جوانوں، جن کے سینوں پہ داغ ہیں، جنہوں نے اپنے جسم سے خون بھی نکالا ہے حسین کی محبت میں، تم سوچو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو کربلا کی مصیبت پر۔ تو کربلا میں جس کے کلیجے میں برچھی لگی تھی، اس جوان علی اکبر کے کو ذمہ دی ہے اذان، تاکہ جوان کو جگا دے کہ صبح عاشور اذان علی اکبر کہہ رہی ہے کہ میرے جوانوں، یہ اذان ہمیشہ تمہارے کانوں میں گونجتی رہے اور تمہیں مصلی پہ بلاتی رہے۔ صبح عاشور جگہ کے اذان دے کے بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جوانی میں صبح کی نیند میں سو جاؤ، اکبر کی طرح جاگو اور مسجدوں سے تمہاری اذانیں بھی سنائی دیں، جیسے تمہارے نوحے اور ماتم کی آوازیں ان کے دل کے تسکین کا ذریعہ بنتی ہیں، ویسی مسجدوں سے تمہاری اذانیں بتا دیں کہ آقا آپ نے جگر کے ٹکڑے کو بھیجا تھا شہادت کے لیے، اس سے اذان کہلوائی تھی۔ تو دیکھیے ہمارے کانوں تک آج بھی آواز پہنچ رہی ہے اور ہم وہی اذان کی آواز پھیلا اور بڑھا رہے ہیں۔ حسین کے ساتھ جو آیا تھا اس کا اپنا ایک کردار تھا، ایک کیریکٹر تھا، ان میں اکبر کے بھی ایک جوان کی منزل میں۔ کل پرسوں میں نے آپ کے سامنے جناب قاسم کے تذکرے میں عرض کیا تھا کہ جب فہرست میں نام نہیں لیا تو تڑپ کے پوچھا تھا کہ میرا فہرست میں شہداء میں فہرست میں نام نہیں ہے، تو براہ راست خبر دینے کے بجائے امام نے کہا تھا موت کیسی تیری نگاہ میں۔ جب قاسم نے بتا دیا کہ اس سے زیادہ مزیدار کوئی چیز میرے لیے دنیا میں نہیں ہے، تو پھر ان کا نام بھی بتایا۔ سنیے اس گھرانے کے سوچ کیسی روایت کہتی ہے، امام نے مکے سے 8 ذی الحجہ کو جب سفر شروع کیا ہے، وہ 2 محرم کو ختم ہوا ہے کربلا کے میدان میں، بیابانوں میں گزرتے ہوئے، ریگستانوں سے گزرتے ہوئے، جہاں نہ کھانا نہ پانی، اگلی منزل تک کے لیے اتنا پانی جمع ہونا چاہیے، اتنے لوگ ان کے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس بڑے قافلے کو لوگ کے امام نکلے ہیں، اور سفر دشمن کا خطرہ بھی ہے، سفر میں قیام بھی ہے، سفر جاری بھی ہوتا ہے۔ اب اتنے طولانی، ہم تھوڑے سے سفر اگر ساری سہولتوں کے ساتھ کریں تو تھک جاتے ہیں۔ سوچئے اس وقت کا سفر جو اونٹوں اور گھوڑوں پر ریگستانوں میں پانی کی کمی کے ساتھ ہو رہا، کتنا تھکانے والا ہے۔ حسین گھوڑے پہ چل رہے ہیں، سواری چل رہی ہے، پہلو میں اکبر ہیں، تھکن کے مارے امام کی گھوڑے ہی پہ ذرا سے آنکھ لگ گئی۔ تھک کے سوتا آدمی بہت تھکتا ہے، تب گاڑی پہ سو جاتا ہے چلاتے چلاتے، گھوڑا پہ سوار ہے، لگام ہاتھوں میں ہے۔ ایک مرتبہ ذرا سے آنکھ لگی، پلک جھپکی تو لبوں پہ فقرہ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب اکبر پہلو میں تھے، کہا بابا یہ کلمہ تو ہمیشہ کلمہ حق ہے، مگر اس وقت آپ کے لبوں پہ کیوں آیا ہے؟ تو کہا میں نے ذرا سی آنکھ لگی تھی تو مجھے ایک آواز سنائی دی کہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سنیے موت کی خبر سن کے اس جوان پہ کیا کیفیت آئی۔ یہ نہیں کہا کہ بابا موت لڑائی ہوگی، کیا ہوگا، کیسے موت آئے گی، موت آئے، کہتے کیا ہیں۔ جب امام نے کہا کہ بیٹا ایک آواز آ رہی ہے کہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اکبر نے فوراً کہا السنا علی الحق، بابا موت ہماری طرف جا رہی ہے یا موت کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام نے کہا بے شک ہم حق پہ ہیں۔ تو اکبر نے تاریخی جملہ کہا جو ان کے دادا کا جملہ تھا کہ جب ہم حق پہ ہیں تو چاہے ہم موت پہ جا باندھے یا موت ہمارے اوپر کود پڑے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے حسین کو دل کو تقویت دی، اور حسین نے دعا دی کہ اللہ تجھے سلامت رکھے میرے لال، کہ تو اپنے دادا کی طرح سے اسی سیرت پہ عمل کر رہا ہے۔ کہا بابا پھر کیا، ہم حق پہ ہیں تو موت آئے کوئی مسئلہ نہیں، ہم موت پہ جا پڑے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو موت کے لیے اتنا تیار ہے، صبح عاشور سے اجازت نہیں ملتی، حسین اکیلے تو لاشیں اٹھانے نہیں جاتے ہیں نا۔ جب کوئی شہید گرتا ہے، حسین کو مقتل میں جانا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے کم سے کم عباس اور اکبر تو ساتھ جائیں گے۔
تو جتنی لاشیں حسین اٹھانے گئے اتنی لاشیں اکبر اٹھانے گئے. قاسم کے جسم کے ٹکڑوں تک اکبر اٹھا کے لے آئے. اب بچا کون ہے؟ اب حسین بچے، اکبر بچے. پھر آئے اجازت. حسین نے سر سے پیر تک دیکھا، اور اب ظاہر ہے کہ اب کوئی محل رکنے کا نہیں ہے. اب کوئی اس سے عزیز باقی ہے تو ایک بس وہ باقی ہے جسے گود میں لے کے پہنچانا ہے. اور نہیں چاہتے حسین کہ اس موت کا صدمہ اس بچے تک پہنچے. جیسے قاسم کو نہیں بتایا تھا کہ خیموں میں دشمن حملہ کریں گے. کہا ٹھیک ہے، لیکن جاؤ پہلے اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لو. اکبر آئے. پھوپھی اماں مقتل میں جانے کی اجازت چاہیے. سر سے پیر تک دیکھا. بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ زینب نے اپنے بچوں کو بھی پالا ہے، اور نہ محمد کو بھی زینب نے ہی پالا ہے، مگر اکبر کو جیسے پالا تھا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اکبر ان کے سب سے بڑے چہیتے ہیں. بچوں کو ہر وقت سمجھایا جا کے قربان ہو جاؤ، جلدی شہادت قبول کرو، جلدی ماموں پہ جان دو، مگر اکبر سے کہہ رہے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کہا پھوپھی اماں ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے نہ جانے دیں تو اب بابا جائیں گے. بس ایک مرتبہ زینب نے کہا میرے لال، اگر تیری جان دے کے میرے بھیا کی جان بچتی ہے تو تجھے بھی قربان کرتی ہوں، جا خدا حافظ. اکبر نکلے، اجازت مشکل سے ملی، در خیمہ تک آئے، بیویوں کو رخصت کیا، پھوپھی سے، بہن سے، ماں سے ملتے ہوئے چلے. بس 2-4 فقرے سنے، بقیہ مصحف اگلی مجلس میں. روایات کہتی ہیں کہ جس شان سے اکبر خیموں سے نکلے ہیں ایسے کوئی مجاہد رخصت نہیں ہوا. کیوں؟ راوی کہتا ہے دور سے ہم دیکھتے تھے کہ جب اکبر خیمے سے نکلنے لگتے تھے تو پردہ اٹھتا تھا. اکبر ذرا سے قدم بڑھاتے تھے، پردہ پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر گر جاتا تھا. روایت کے فقرے ایسے ہیں کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے اسی طرح اکبر خیموں سے نکلے. کیوں ایسا ہو رہا تھا آپ کو پتا ہے؟ اس لیے ایسا ہو رہا تھا کہ جب اکبر پردہ اٹھا کے نکلنے لگے تو ایک مرتبہ پھوپھی کہے میرے بچے ایک بار اور گلیجے سے لگ جا. پھر اکبر نے پھوپھی سے ملاقات کی، پھر بڑھے. کبھی اماں نے کہا ارے میرے بال ایک بار اور سینے سے لگ جانے دے، اب نہ ملے گا یہ سینہ، اب تو واپس نہ آئے گا. کبھی اکبر آگے بڑھ رہے کہ ایک مرتبہ ننھی بہن پیروں پہ لپٹ گئی، بھیا ایک بار اور کلیجے سے لگا لو، اب یہ تمہاری گود میں ملے گی بھیا. اکبر آگے بڑھتے ہیں، کبھی بہن لپٹ جاتی ہے، کبھی ماں لپٹ جاتی، کبھی پھوپھی. مشکل سے گھر سے باہر نکلے، بابا کے پاس آئے. بابا نے اپنے ہاتھوں سے سجایا، سجا کے بازو پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھایا، گھوڑے پہ بٹھا کے رخصت کیا، چہرہ اٹھا کے آواز دی مالک گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں کہ جب تیرے رسول کی زیارت کا دل چاہے تو اس کی زیارت کر لیتا تھا. اکبر کو اجازت ملی، تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے. ایک مرتبہ آہٹ محسوس ہوئی جیسے کوئی ٹھوکر کھا کے گرے، مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ خاک جھاڑتا ہوا اٹھا. بابا یہ زحمت کیوں؟ کہا بیٹا تو نہیں سمجھ سکتا، بس اتنا کر کہ جتنی دور تک دکھائی دوں مڑ مڑ کے اپنا منہ دکھاتے رہنا. اکبر بابا سے رخصت ہو کے چلے گئے. حسین انتظار میں کھڑے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی آخری سلام. اور پھر اس بوڑھے باپ کو ایک اور جوان کی لاش اٹھانا پڑی جس کے اٹھانے میں اب کوئی ہاتھ بٹانے والا نہ تھا. ننھے ننھے بچوں کو سمیٹ کے بلایا اور اس جسم کو سمیٹ کے ٹکڑوں کو لے کے خیموں تک پہنچایا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا.